بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین۔ نص دعا جو شروع ہو رہی ہے وہ اس کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں عرض ہو چکا، ابھی جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ دعائے کمیل کے جملات ہیں۔ پہلا جملہ دعائے کمیل کا اس عبارت سے ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے جو ہر شے پر محیط ہے، جو ہر شے سے وسیع ہے۔ اس جملے میں جو ارکان استعمال ہو رہے ہیں، جو کلمات استعمال ہیں وہ ہیں اللہم انی اسألک اور رحمت الہی، جو ہر شے پر محیط ہے۔ یہ چار کلمات ضرور سمجھنے چاہیے کہ عبد خدا کی بارگاہ میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہم سے آغاز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے مقدمتاً عرض یہ ہے کہ اس جملے میں امیر کائنات چار رکن بتا رہے ہیں کہ جن پر دعا موقوف ہوتی ہے۔ ایسے چار رکن جو دعا کے لیے ضروری ہے، اگر وہ نہ ہوں عبد کے پاس تو عبد داعی نہیں ہو سکتا، دعا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ چار رکن ضروری ہیں، مقدمتاً ہوں۔ پہلا رکن معرفت رب تعالی، جس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جب تک معرفت نہ ہوگی، اس کی شناخت نہ ہوگی تو انسان اسے طلب بھی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے یہ معرفت ہونی چاہیے کہ خالق، رب، اللہ وہ ذات ہے جو سرمدی ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، اور وہی زمین اور آسمان کو وجود دینے والا ہے۔ یعنی اس کی صفات جلال اور جمال کی معرفت ہونی چاہیے، اس کے کمالات کی معرفت ہونی چاہیے، اور یہ معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ نور السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا خالق۔ کیونکہ نور کا معنی بھی یہی ہے کہ ظاہر بنفس ہی ہو اور مظہر لغیر ہی ہو، خود سے ظاہر ہو اور چیز کو ظاہر کرنے والا ہو۔ تو زمین اور آسمان کے مابین جو بھی چیزیں ہیں، جو وجودات ہیں، ان سب کو وجود بخشنے والی ذات
رب العزت کی ہے، باری تعالیٰ کی ہے۔ اس وجہ سے بہت سی آیات ہیں کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، مگر ممکن ہے کہ خدا میں شک ہو جو زمین اور آسمان کا خالق ہو۔ تو اللہم در واقع اس رکن اول کی طرف اشارہ ہے کہ اللہم عبد اس وقت کہے گا جب اسے معرفت رب تعالیٰ ہو، اور اللہم اصل میں یا اللہ تھا، یا کو حذف کر کے میم کو مشدد کر دیا گیا ہے تاکہ اللہم ہو جائے۔ یہ اصل میں یا اللہ ہے، اور یا اللہ کا ہی ترجمہ بھی ہوتا ہے، اللہم اے باری تعالیٰ، اے خداوند قدوس۔ تو اس کا ترجمہ بھی یا کا ہی ہوتا ہے کہ اصل میں یا معذوف ہے، یہاں پر یا اللہ ہے۔ یہ رکن اول ہے جس کی طرف اسی دعا میں اشارہ موجود ہے۔ رکن دوم معرفت النفس، جو شخص داعی ہے، دعا کرنے والا، اسے یہ معرفت ہو کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ روایات میں آیا ہے، البتہ وہ خود قابل وضاحت ہے، قابل توضیح ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو یہ نفس معمولی چیز نہیں ہے، ذات انسان معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک طریق ہے جس راستے سے انسان معرفت رب تک پہنچتا ہے۔ معرفت النفس ضروری ہے، اور کلمہ انی اس رکن کی طرف اشارہ ہے، اللہم انی، میں۔ یہ انیت بمقابل خدا انیت فرعونی نہیں ہے، کیونکہ انیت کے بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک انیت فرعونی ہوتی ہے، جیسے انا ربکم الاعلی، یہ انیت فرعونی ہے، انا ربکم الاعلی، جو خدا کے سامنے متکبرانہ، ظالمانہ، جابرانہ، طغیانی انداز میں کھڑے ہونے کو انیت فرعونی کہتے ہیں۔ یہاں پر انیت سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک انیت فقری ہوتی ہے۔ انیت فقری یعنی وہ انیت جو اپنے ذات میں احتیاج کو اظہار کرتی ہے، وہ انیت جو اپنے ذات میں محتاج ہونے کو بیان کرتی ہے کہ میں اپنے ذات میں ممکن ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، میرے اندر جو بھی چیز ہے وہ کسی کی عطا کی ہوئی ہے، صفات، کمال، وجود، یہ ساری چیزیں جو میرے اندر ہیں وہ کسی کی بخش شدہ ہیں، کسی کے طرف سے دی ہوئی ہیں، عنایات ہیں۔ پھر یہ جو انیت فقری ہے، انیت فقری یعنی محتاج بذات، فقیر یعنی محتاج، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم خدا کی طرف فقیر ہو، خدا ہی غنی ہے، وہ غنی بذات ہے، تم فقیر ہو۔ فقیر یعنی ہمہ جہت تم محتاج ہو رب العزت کی طرف، کسی بھی جہت سے تم غنی نہیں ہو، بلکہ فقر ہے، تمہاری ذات میں فقر ہے، احتیاج ہے۔ اور ممکن الوجود کا بھی یہی معنی ہے
کہ ممکن الوجود جو فقیر بذات ہو، جو اپنے وجود میں ہونے میں کسی اور کا محتاج ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بذات ہے، یہ فقر ہے۔ تو یہ فقر جو ہے، فقیری، انیت فقری، یہ خود دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فقر نورانی ہے اور ایک فقر ظلمانی ہے۔ فقر نورانی یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف محتاج ہو اور اس احتیاج میں صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو۔ ہمہ جہت اس کا تصور یہ ہو کہ کوئی خالق ہے اور جس پر میرا دار و مدار ہے، جو دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے، سارے اس کی طرف محتاج ہیں، جو بھی خلق ہے وہ محتاج ہے۔ تو اس کی طرف اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اور اس احتیاج پر صابر اور شاکر ہونا، یہ فقر نورانی ہے۔ اور اس باب میں روایات ہیں کہ الفقر و فخری، رسالت مآب سے منسوب روایت ہے کہ فقر میرا فخر ہے، الفقر فخری، فخر ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں عبد ہوں، میں محتاج ہوں، قوی بذات اور ہے، غنی بذات اور ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، اور یہ احساس فقر فخر ہے۔ یا مثلا ایک مناجات میں ہے کہ اللہم احینی مسکینہ، اے خدا مجھے مسکین کی طور پر زندہ رکھ، وَأَمِّتْنِی مسکینہ، اور مجھے موت بھی مسکین والی دے، وَاحْشُرْنِی فِی زُمرَۃِ الْمَسَاکِین، اور مساکین کے زمرے میں میرا شمار فرما، میرا حشر فرما، نشر فرما۔ تو یہ فقر نورانی ہے، اور یہ احساس عبدیت ہے، یہ احساس معرفت نفس ہے کہ میں اپنے ذات میں محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اور ایک فقر ظلمانی ہے جسے تنگ دستی کہتے ہیں، ظاہری اشیاء کا نہ ہونا کہتے ہیں، پھر اس نہ ہونے پر انسان صابر اور شاکر بھی نہ ہو، نہ صبر کرتا ہے نہ شکر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس روایت میں ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کچھ احتیاجی اور فقر ایسے ہوتے ہیں فقر کہ وہ کفر ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو انسان خدا کے دیے ہوئے پر صبر نہیں کرتا، بلکہ شاکی ہوتا ہے، صابر نہیں ہوتا، شاکر نہیں ہوتا، شاکی ہوتا ہے، خدا پر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، یعنی شک کرنے والا ہوتا ہے خدا کی ذات پہ، اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فقر ہے، ناداری ہے، لیکن یہ ناداری ظلمانی ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو اے انسان، سب سے پہلے خدا کی معرفت اور پھر اس کا وسیلہ جو معرفت النفس ہے، انی اس کی طرف اشارہ ہے۔ رکن دوم سوم جو دعا کے لیے ضروری ہے، تیسرا رکن، وہ ہے نفس دعا کی معرفت، کہ طالب تب اچھے طریقے سے طلب کرے گا
محتاج اپنے احتیاج کو اس وقت صحیح طور پر بیان کرے گا جب اسے معرفت ہو کہ خداوند قدوس سے طلب کرنے کی اہمیت کیا ہے. اور دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، اس کے سامنے اظہار عاجزیت کا نام ہے، ذلت کا نام ہے، کیونکہ اس کے سامنے اظہار ذلت کرے، اظہار عاجزی کرے، اظہار فقر کرے، اظہار غربت کرے، اظہار ناداری کرے. تو یہ جو اظہارات ہیں یہ دعا ہے، اس کو دینے والا محسوب کرے اور اپنے آپ کو فقیر محسوب کرے. اسی وجہ سے ہے کہ دعا خود عبادت ہے، دعا عبادت کا مخ ہے، دماغ ہے، اصل ہے. تو دعا کے بارے میں بیان کر چکے ہیں ہم پہلے دوسرے درس میں کہ دعا ضروری ہے. جتنا عبد عبدیت ناداری کو اظہار کرے گا اتنا ہی خداوند قدوس اسے عطا کرے گا. جتنا اپنے آپ کو حقیر پیش کرے گا اتنا ہی خداوند قدوس اسے عالی کرے گا. تو اس رکن کی طرف اشارہ ہے اسألک کے، اللہم انی اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. اور یہ سوال بھی ایک دانی کا عالی سے ہے. جب دانی عالی سے سوال کرے تو وہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے، وہ طلب کے معنی میں ہوتا ہے، وہ احتیاج کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ شخص دانی عالی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے عطا فرما. یہ سوال تب کرے گا جب اسے دعا کی اہمیت معلوم ہو، دعا کی معرفت ہو. رکن چہارم جس پر دعا موقوف ہے وہ ہے وسیلہ. کہ خداوند قدوس نے اپنے اور عباد کے درمیان کچھ وسائط اور وسائل کو خلق کیا ہے. وہ وسائط اور وسائل کبھی اسماء الہی ہیں، کبھی عباد خداوند قدوس ہیں، مقرب بندے، ویلا یہ عبد اس معبود تک رسائی پیدا نہیں کر سکتا کہ مثلا این التراب و رب الارباب، یہ انسان ایک خاکی کہاں، وہ خالق کائنات کہاں، اس کی رسائی غیر ممکن ہے. تو خداوند قدوس نے انسان اور اپنے درمیان ایک وسائط خلق کی ہیں، انبیاء کے نام پر، ائمہ کے نام پر، اوصیاء کے نام پر، اولیاء کے نام پر، یہ وسائط ہیں. تو اسماء حسنہ الہی وسائط ہیں کہ خدا کو اپنے ہی اسماء کا واسطہ دیں، خدا کو نیک بندوں کا واسطہ دیں، خدا کو انبیاء کا واسطہ دیں، مقرب بندوں کا واسطہ دیں. تو یہ وسائط کے ذریعے سے جو دعا ہے وہ کامل ہوتی ہے. واسطے کے سبب سے دعا جو کرتا ہے عبد وہی کامل ترین دعا ہوتی ہے. تو یہ رکن چہارم ہے. برحمت کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے خدا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے خدا یعنی معرفت خدا پہلے ہو، انی یعنی میں سوال کرتا ہوں، معرفت نفس ہو، اسألو کا سائل ہوں، داعی ہوں، دعا کی معرفت ہو، برحمت کا رحمت کے واسطے سے. تو واسطے کی طرف اشارہ ہے کہ بدون واسطہ دعا غیر ممکن ہے، نہیں ہو سکتی، واسطہ ہونا چاہیے. درست ہے. تو واسطہ اگر انسان دے تو لامحالہ یہ تصور ضرور کرے گا کہ وہ واسطہ مجھ سے اچھا ہو، بہتر ہو. تو بہترین وسائط جو ہیں اسماء الہی ہیں اور انبیاء کرام ہیں، ائمہ طاہرین ہیں.
کہ خدا کے لیے اسماء الحسنی ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کو دعا کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے خدا کو دعا کریں۔ ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، خدا کو اللہ کا نام لے کر دعا کریں یا رحمان کا نام لے کر دعا کریں۔ تو یہ اسماء صفات جلال اور جمال الہی یہ واسطہ ہیں اور ائمہ واسطہ ہیں۔ تو کل انشاءاللہ شروع کریں گے کہ رحمت خدا کیا ہے جس کا ہم واسطہ دے رہے ہیں، اور وہ کس طرح پوری دنیا پر، پوری کائنات پر، ما سوی اللہ پر محیط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔